برکتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مطلب۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا، جیسے رجب کو شہر الاسم کہتے ہیں۔ عبداللہ اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ سے روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو صرف رمضان نہ کہو، بلکہ جیسے خدا نے اس کی نسبت کی ہے اس طرح کہو، یعنی شہر رمضان۔ اسمعی اس مہینے کے نام کی وجہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں گرمی کی وجہ سے اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا، کیونکہ رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ماہ میں آخرت کی فکر اور نصیحت سے دل متاثر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سورج کی گرمی سے ریگستان اور پتھر جل جاتے ہیں۔ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کا لفظ رمج سے لیا گیا ہے۔ رمج اس بارش کا نام ہے جو حریف کے موسم میں برستی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان لوگوں کے دل اور جسم گناہ سے پاک کر دیتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کا نام دیا گیا۔ رمضان کی برکتیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخری دن خطبے میں فرمایا، اے لوگو، بزرگ اور مبارک مہینہ قریب آ گیا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ نے فرض کیا ہے اور نفل کے لیے رات کا قیام صحیح قرار دیا ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی یا کوئی فرض ادا کیا، وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے ماہ رمضان کے سوائے 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے جس سے رزق میں ترقی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں کسی کا روزہ کھلوانا گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا سبب، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو دوسروں کے روزے کھلوانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ ثواب روزہ کھلوانے سے ملتا ہے، چاہے ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا دودھ کے ایک چلو سے کھلوایا جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی شروعات رحمت ہے، درمیان مغفرت ہے اور آخرت میں دوزخ سے نجات۔ سو ہر وہ شخص جو اس ماہ میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، وہ بخش دیا جائے گا اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا، اس ماہ میں 4 عادتیں زیادہ اپنانی چاہیے۔ وہ عادتیں اللہ کو خوش اور راضی کرنے والی ہیں، اور 2 ایسی ہیں کہ ان کے بنا تمہیں چارہ نہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور دوسری استغفار۔ ان دونوں میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے اور دوسری دوزخ سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آنا۔ فرمایا، جو شخص اس ماہ میں روزدار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات میں آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو مہینے کے آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ جو مرد یا عورت ان راتوں میں نماز پڑھے، اسے ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ جنت میں اس کے لیے ہیرے جواہرات کا محل بنایا جاتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ سب دروازے سونے کے ہوں گے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے۔ جب مومن بندہ پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ ہوتا ہے۔ جتنے روزے وہ رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے جنت میں اس کے لیے سونے کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ 70,000 فرشتے صبح و شام اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا، دن رات میں جتنے سجدے وہ کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک پیڑ عطا ہوگا۔ اس پیڑ کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ ایک سوار 100 برس تک اس میں چلا جائے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا،
رمضان کے مہینے کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف کی نظر کرتا ہے، اور جس بندے پر ایک دفعہ رحمت کی نظر ڈالے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 1 کروڑ آدمیوں کو آگ سے آزادی بخشتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا، رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ 3 بار پکارتا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ حضرت محمد نے فرمایا، جو لوگ دوزخ میں آگ کی سزا پانے کے حقدار ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ان لوگوں میں سے 1 کروڑ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں جمعے کے دن اور جمعے کی رات ہر 7 میں 1000 دوزخیوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے آخری روزے میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جتنے رمضان کے دوسرے تمام دنوں میں آزاد اور معاف کیے گئے تھے۔ پھر جبرائیل آواز دیتے ہیں کہ اے گروہ اولیاء، اب یہاں سے کوچ کرو۔ اس وقت وہ پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے رسول کی امت کی کون سی ضرورتیں پوری کی ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر کی ہے، ان کے گناہ معاف کر کے انہیں بخش دیا ہے، مگر 4 آدمیوں کو نہیں بخشتا۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ وہ 4 آدمی یہ ہیں: ہمیشہ شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، سلسلہ رحم قطع کرنے توڑنے والا اور مسلمانوں سے تعلق توڑنے والا۔ جب فطر کی رات آتی ہے، جسے جائزہ بھی کہتے ہیں، تو اس صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر شہر میں پھیل جاؤ۔ اسی لیے فرشتے زمین پر اتر کر ہر راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوائے سب سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے محمد کی امت، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرو، کیونکہ وہ تمہیں بہت سی انسانیت سے نوازتا ہے اور تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اس مزدور کو کیا مزدوری دینی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اس کے کام کی پوری مزدوری دی جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، اس نے ماہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ہے، اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم کو کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ مانگو گے دوں گا۔ جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ تم بخشے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جاؤ، تم مجھ سے اور میں تم سے راضی ہوا۔ یہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو گناہوں سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کی توبہ قبول ہوگی، جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی، بخشش چاہنے والے کی بخشش کی جائے گی، سوال کرنے کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ رمضان کے سارے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے غلاموں اور لونڈیوں، تمہیں خوشخبری ہو، تم صبر کرو اور اس پر جمے رہو، جلدی تمہیں رنج و مصیبت سے نجات مل جائے گی اور تمہیں اپنی رحمت کے قریب بلا لوں گا۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور سب ان بندوں کے لیے دعا کیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد میں مصروف ہوں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر اللہ زمین اور آسمان کو بولنے کی طاقت بخش دے تو یہ اس بندے کو جو رمضان میں روزے رکھتا ہے جنت کی خوشخبری سنانے لگیں۔ عبداللہ بن اوفی سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی باتیں کرنے کی قدرت عطا فرما دے تو یہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کی جنت کی خوشخبری سنا دے۔ عبداللہ بن اوفی سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا، روزہ دار آدمی کا سو جانا بھی عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے عمل کو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ امش نے بھی خیسمہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک
ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک آدمی کے ان کاموں اور اعمال کے لیے کفارہ ہے جو اس سے سرزد ہوتے ہیں، بشرطے کہ بڑا گناہ نہ کریں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے روزہ رکھے، رات کے وقت قیام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد کا ارشاد ہے کہ میری امت کا کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اس کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 تک زیادہ نیکیاں اس کے لیے بڑھا دی جاتی ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے خاص ہے۔ اس میں آدمی اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ میری خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے، اسی لیے میں اسے اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اجر دیتا ہوں۔ روزہ اس شخص کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار کو 2 راحتیں نصیب ہوتی ہیں، ایک راحت روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرتے وقت۔ ان 2 راحتوں کے برابر کوئی راحت نہیں۔ ابو البرکات سکتی سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے مہینے کی ایک رات میں نفلوں میں سورہ فاتحہ پڑھے وہ اس سال میں تمام آفتوں سے دور رہے گا۔ کس کے روزے قبول نہ ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ رمضان میں روزے رکھتے رہیں ہرگز ذلیل نہ ہوں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ذلت کس بات میں ہے؟ فرمایا، اس بات میں ہے کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں برے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے، ایسے کام کرنے والا اگر روزے رکھ بھی لے تو وہ قبول نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمانوں کی ساری مخلوق آئندہ رمضان تک اس پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ اگر وہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جسے لے کر خدا کے حضور میں جائے۔